اس وقت ہم غازی کوٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ کچھ شرپسند عناصر ہیں جو اس طریقے سے بزرگوں کا اور علاقے کی جو بڑے شخصیت ہے ان کے نام اس طرح دیواروں پہ غلط انداز میں لکھے جا رہے ہیں. تو اس پہ جو ہے نا آج کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے. تو اس بارے میں جو ہے نا حاجی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, ان کے صاحبزادے بھی یہاں موجود ہیں. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوئے, تو تفصیلات ان سے جانتے ہیں. اصل میں صبح جب ہم آئے دیوار پہ دیکھا تو ہمارے والد صاحب کے نام کے ساتھ غلط الفاظ لکھے تھے, مطلب گالیاں مالیاں لکھی تھی یہ وہ. تو اس پہ ہم نے انہیں بلایا کہ بھائی یہ کام کس نے کیا ہے, خالی پوچھنے کے خاطر کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو وہ خود ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ لڑکا. تو میں نے کہا یار اپنے بڑے بھائی کو بلاؤ, ان سے کام ہے, ان سے بات کرنی ہے. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ, میں بول دوں گا بھائی کو. میں نے کہا نہیں, وہ آپ کہہ رہے وہ 12 بجے اٹھتے ہیں, جب اٹھ جائیں تب بلا لینا. وہ کہہ رہے نہیں مجھے مسئلہ بتاؤ. تو میں نے ان سے خالی یہ پوچھا کہ یہ دیوار پہ یہ کس نے لکھا ہے. تو اس پہ وہ آگے سے بول رہا ہے کہ ہمیں کیا پتہ ہے کس نے لکھا ہے. تو اس بات پہ ہماری اس کے ساتھ منہ ماری ہوئی. تو پھر وہ چلے گئے. بس اتنی سی بات. اور بھی علاقے کے معززین کھڑے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں اس بارے میں. بھئی ہم جب نکلے تو یہ دیوار پہ جو ہے نا پیچھے لکھا ہوا تھا, حاجی کا نام لکھا ہوا تھا. جو بھی ہو بڑا اس کے نام کے پیچھے ایسے الفاظ نہیں لکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے انتشار پھیلتا ہے اور جو ہے نا لوگوں میں جو ہے نا غصہ پایا جاتا ہے. کیونکہ بڑوں کا نام اس طریقے سے نہیں لکھنا چاہیے, کسی کا بھی ہو نہیں لکھنا چاہیے. غلط بات ہے بھئی. اگر کسی کو کیا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو آ کے بات کرنا چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے ہمارے کو. بڑوں کے نام کے پیچھے یہ گالی گلوچ یہ لکھنا اچھی بات نہیں ہے. جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہے. نہ کون سا علاقے میں رہتا ہے ادھر صحیح رہنا چاہیے. جب ایک آدمی بزرگ ہوتا ہے یا دو ہوتا ہے یا محلے کا کوئی بزرگ آدمی ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے یا ایسا زیادہ عمر کا آدمی ہوتا ہے, تو اس کے لیے کوئی آدمی کا کوئی کام آ گیا تو اس کا سامنا بتانا چاہیے, بھائی آپ نے یہ غلطی کیا, میرا یہ درخواست ہے. یہ جب میں رات کو اٹھ جاؤں گا پورا دیوالوں پہ لکھوں گا گالی گلوچ لکھوں گا, یہ بات غلط ہے. صحیح ہے, غیر مناسب ہے یہ بات. دوسرا بات یہ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا بڑا بھائی بھی ہے, ہمارا باپ کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں یہ کسی کا محلے میں کوئی غلط کام کرتا ہے, ادھر آتا ہے, ہم اس کا سلخہ کر رہا ہے, ہم اس کی راضی نامہ کر رہا ہے. اور یہ لوگ آ جا کے یہ لوگ اس کے پیچھے گالی گلوچ لگے گا تو ہم اس کا برداشت کرنے سے باہر ہو جائے گا. تو آج صبح ہم اٹھ کے یہ سامنے ابھی ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے اور اس کا ویڈیو ہمارے پاس پڑا ہے, ہم اس کا دیکھنا ہے. بھئی بات یہ کس نے کیا ہے, ہم یہ رپورٹ میڈیا والا کا دینا ہے. آپ کو بہت بڑا دکھ ملا اور اب اس کا ہم جان پہچان کرے گا یہ کس نے یہ کام کیا ہے. اگر ان کا پتہ چل جائے ان کے خلاف تو FIR بھی کر سکتے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی. لازم کرے گا بھائی, کیوں لکھ رہے ہیں آپ کا ساتھ ہمارا کوئی غلط کام کا یا کوئی اعتراض تمہارا ہے, سامنے آ جاؤ, بیٹھ جائے گا, بات کرے گا. بات یہ باتوں پہ ختم ہو رہا ہے. ایسا ختم نہیں ہو رہا میں رات کو جو کسی دیوال کے اوپر چارجنگ کروں گا بھائی یہ پلانا کتا ہے پلانا یہ, میں پورا لوگوں کا پیچھے لکھوں گا, میں غلط ہوں گا یا صحیح ہوں گا. جی بالکل, یعنی اگر ان کو اعتراض ہے کسی بات پہ تو سامنے آ کے بات کریں. سامنے آ کے بات کرو, کوئی بات کا اعتراض ہے تو سامنے آ جاؤ, بیٹھ جاؤ. یہ ہمارا محلہ ہے, ہم محلے میں ابھی سے نہیں رہتا ہے, ہم 94 سے رہتا ہے. یہ حاجی صاحب 94 سے طرح سے بیٹھتا اٹھتا ہے. ایک آدمی کا کوئی بات ہے تو سامنے آ جاؤ نا, کیوں لکھ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے. چوری کیا, کسی کا چیز اٹھایا, کسی کا راستے میں کسی کا ٹوک دیا, تو ہم کو بتا دو, ہم غلط ہوگا. وہ نہیں ہے تو ہم اس بات کا بار بار اس کا ریپیٹ کرے گا بھائی کیا کر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے. ہم بھی لکھ سکتے, آپ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس بات کا. بالکل, بہت شکریہ بھائی. بھائی صاحب یہاں پہ جو معاملات ہوئے ہیں, یہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے حرکت اس طرح کی کچھ لوگوں نے, شرپسند عناصر نے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج صبح ہم اٹھے تو میں نے خود دیکھا, میرے کو بہت برا لگا. یہ ایسے بزرگوں کے پیچھے ایسے الفاظ لکھے جا رہے ہیں. تو جو ایک لڑکا آیا تھا ادھر اگلے پٹی کا, میں نے بھی اس سے پوچھا, یہ اپنا ماجد نے بھی پوچھا, تو وہ جو نا آگے سے بڑک اٹھا, بولا لکھا ہے تو کیا کریں گے. اس میں جو ہے نا مماری ہو گیا سب کا. تو یہ غلط بات ہے, مطلب جو بھی کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہے, چاہے کوئی بھی ہو, اس پٹی کا ہو اس پٹی کا ہو, لیکن یہ سب غلط ہے. اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. بہت شکریہ. جی اس وقت ہم غازی کوٹ میں موجود ہے. جن شخصیت ہے یہاں کے مقصد بڑے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, یہاں کے علاقے والے جو ہیں ان کو بہت مان دیتے ہیں, کیونکہ اب علاقے کے جو بڑے ہوتے ہیں سارے کام باغ دوڑ علاقے کے مسئلے مسائل وہی دیکھتے ہیں. تو ان کے بارے میں اس طرح بے ادبانہ الفاظ لکھے گئے ہیں دیوار پہ کچھ شرپسند عناصر نے.
تو ہمیں خود افسوس ہے اس بات کا کہ مقصد اس طریقے سے ایک بزرگ ہے، ایک سفید ریش آدمی ہے، اس کے بارے میں اس طرح لکھنا بہت غیر مناسب ہے. تو ہم یاجی صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے. آئیے دیکھیں. الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تاسو د میډیا زه ډېر غټه شکر گزار یم چې تاسو زمونږ علاقې ته راغلی او زمونږ تپوس وکړو. د دې ستاسو زه شکریه ادا کوم. باقي مونږ په دې غازي کوټ کې پاتې کېږو. زمونږ 21 کاله دلته وشو، مونږ نه چا سره جګړه کړله، نه چا سره فیصله کړله. یہاں جو جھگڑا ہوا ہے بنگالیوں کے ساتھ، قبضہ گروپ آتا ہے، ہم بنگالیوں کے ساتھ کھڑا ہے. سارا پٹھان جو ہے وہ بنگالیوں کے ساتھ کھڑا ہے. کیوں؟ یہ ہمارا بھائی ہے، ہم سب ایک مسلمان ہیں، ایک کلمے پڑھنے والا ہے. اس میں کوئی دوسرا، ان لوگ کا دوسرا دن بھی نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی دوسرا دن نہیں ہے. دن ہم لوگ کو یہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باقی بات یہ ہے کہ یہ میں نے صبح یہ لوگ کا یہاں جھگڑا ہو گیا، میرا بیٹا باہر نکل گیا، اس نے بولا کہ بھائی یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کس نے، یہ حکیم صاحب کا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے سب سے. حکیم صاحب ہے ہمارا بزرگ ہے، اس کا بیٹا ہے. وہ آیا، اس کو میں نے بولا ہے بچہ یہ کس نے لکھا ہے، تو یہ میرا بیٹے کے پاس چلا گیا. تو یہ لوگ نے، اس نے بولا ہم کہ کوئی بات کیا، الٹا بات کیا. میں نے بولا بیٹا تم بچہ ہے ابھی، تم جاؤ، تم اپنا بڑا بھائی کو بلاؤ، میں جانتا ہوں اس کو. تو یہاں مارا ماری ہوا، پھر یہاں سے وہ چلا گیا. تو بات یہ ہے ہمارا نئے بنگالیوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کسی آدمی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، اور کوئی کسی آدمی کا دشمنی نہیں چاہتا ہے. ہم کیوں؟ ہم سارے ادھر مسافر آئے، غریب لوگ ہیں، سارا ہم لوگ غریبی کے پیچھے آئے. اگر ادھر ہم بدماشی کریں تو پھر تو سارا ہم نے وہاں اپنا گاؤں چھوڑ دیا، یہاں سے بھی چلا جائے گا. لیکن ہم 20 سال ہمارا ہوا، ہم نے کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا. سارا یہ فیصلہ بھی کیا ہے، یہ کالونی کے فیصلے بھی کیا، پانی کا بھی فیصلہ کیا، بجلی کا فیصلہ نواز کے پاس کیا، سب لوگوں کے پاس کیا، محنت کیا. یہ پانی کالونی ہم نے آباد کیا. ابھی بھی ہم لوگ نے یہ جو ہے علی احمد بھائی کے پاس ہم لوگ گیا، ایک دن اتوار کے دن گیا. اس نے بولے بھائی ہم اتوار کے دن آئے گا، تمہارا یہاں کٹر کا کام کروائے گا. ہم تو یہ فلاحی کام کرتا ہے. یہ سامنے زیتون ہے، اس کے پیچھے ہم نے بھاگ دوڑ کیا. یہ 3 سال ہو گیا. یہ سارے یار دوست اور کامل اور یہ لوگ، ہم لوگ سب گیا، قاسم گیا، امین گیا، سب بنگالی ہمارے ساتھ گیا. یہ فضل کریم بھائی ہمارا، یہ جو ہے والمین ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ گیا. سارے ہم لوگ گیا. یہ سامنے زیتون کا ہم لوگ نے یہاں یہ زیتون کا بندوبست کیا، وہ لوگ کو ہم نے تیار کیا. یہاں ابھی 1000 کا یا 500 آدمی کو کھانا ملتا ہے. سستے کھانے جو مل رہے ہیں، ہاں سستے کھانے ملتے ہیں. 10 روپے میں کھانا ملتا ہے، فری بھی دیتا ہے. اگر کسی کو شرم آتا ہے تو 10 روپے اس میں لگتا ہے. لیکن ہم نے تو یہاں سے کلیکٹر نہ اور وہ قاضی آباد اور دوسرا جگہ ہم نے بھاگ دوڑ کیا. ہم نے بولا کہ یہ غریب کالونی ہے اور غریب لوگ ہے، ہم نے یہاں کوئی انتشار نہیں پہننا ہے کہ انتشار ہم کروائے یا پختون بنگالی یا پختون مہاجر. نہیں، ہم یہاں کا رہنے والا ہے. جو آدمی رہتا ہے وہ کبھی انتشار نہیں پیدا کر سکتا. اور یہ ہمارا جو سامنے یہ بنگالی بھائی نے یہاں آگے وہ پھر آگے ہمارا گیس ویب کا کھدائی کیا، بہت بڑا غلط کام کیا. کوئی غلط کام نہیں کر سکتے بغیر کاغذوں سے، بغیر کسی کو. یہ ہم کو گیس والے نے لگایا، کوئی غلط کام نہیں کرتے. ہمارے پاس یہ کاغذ پڑا ہے اوپر، میرے پاس یہ اس میں پڑا ہوا. لیکن یہ برا بات ہے. میں نے اس کو بولا، پھر میں نے اس کو یہاں نواب نام لڑکا ہے، اس کو بھی میں نے بولا یہ لڑکے کو بولا میرے پاس آ جانا. اس نے بولا وہ شام کو آئے گا. سمجھ گیا؟ ہم نہ کسی کے ساتھ جھگڑے کرنے والا ہے، اگر نہ کسی قبضہ گروپ میں ہے، نہ اور کسی گروپ میں ہے. ہم جو ہے یہاں ہم اپنا راستے سے نہیں چل سکتے. ہم یہ کسی کے جرگے میں ہم چلتا ہے، یا بھی لڑکا میرے پاس آیا، یہ بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ گاڑی میں میرے کو بیٹھا کے وہاں لے جائے گا. بس یہ کچھ لوگ اس طریقے سے ہوتے ہیں جو شرپسند ہوتے ہیں اور اس طریقے سے علاقے کے ماحول خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو چلے اللہ تعالیٰ آپ نے جو یہاں کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. اور ابھی ہم یہاں پہ جو ہے نا موجود ہیں ہمارے ساتھ کامل شاہ بھائی، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وارڈ کے ماشاءاللہ صدر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ ہر جگہ ہر وقت ہر مسئلے میں یہ پہنچ جاتے ہیں خدمت میں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کامل بھائی، آپ کے علاقے میں یہاں پہ اس طرح معاملہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मैं तो खुद सुबह सुबह उठता ही नहीं हूँ, मैं सो रहा था। तो हाजी साहब ने कॉल किया कि आप बाहर आ जाओ, तो मैं आया तो बहुत आवाम खड़ा था। तो मैं गया तो माजिद ने कहा कि यार देखो ये हाजी साहब के नाम के साथ क्या लिखा है। तो मैं जब दीवार के पास गया और नाम तो मैंने आपको दिखाया भी, जब मैंने नाम को देखा और पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार उस शख्सियत के नाम दीवार पे लिखा जा रहा है और उसके साथ ऐसे गलत अल्फाज लिखा जा रहा है कि वो मैं नहीं बता सकता हूँ। नाज़बा अल्फाज लिखे गए। हाँ, और उसके साथ कोई चोर और बहुत बड़े बड़े बातें लिखा था। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि हाजी साहब के साथ हमारे यहाँ 6-7 साल हुआ जो भाग दौड़ो करते हैं, हमने देखे उसको। तो मकसद ये है कि इन लोगों, अभी हम भी कुछ कर सकते हैं लेकिन हम पड्डा नहीं बनाना चाहते हैं। चाहे ये काम बंगाली ने किया है, चाहे ये काम पठान ने किया है, हर ज़बान बोलने वाले ने किया है, गलत किया है। देखो किसी की शख्सियत हो तो उसको ऐसे, और इन बातों से ये दीवार पे लिखने से हाजी साहब का इज़्ज़त कम नहीं होगा। हाजी साहब को जो हमारा नज़र में इज़्ज़त है, इंशाल्लाह वो हमेशा हमारा नज़र में इसका इज़्ज़त होगा। लेकिन जिसने ये काम किए मैं उसके ऊपर नालत भेजता हूँ कि ऐसे अगर काम करना है तो यहाँ आओ, हाजी साहब से पूछो। अगर आपकी कोई नाराज़गी है, कोई मसला है, आप आओ बिल्कुल। हाजी साहब ऐसे शख्स है कि आप उसको उसकी गलती भी बताओ तो ये मानता है आबादी के लिए, और हमें ये समझाता है कि देखो यहाँ जो बंगाली है, पंजाबी है, सब इसको आपस में रहो और आबादी को कामयाब करो। लेकिन इन लोगों ने साथ जो अभी मसला चल रहा है, हम इसके साथ शाना पशाना खड़ा है। जितने भी यहाँ पठान रहते हैं इन बंगालियों के साथ शाना पशाना खड़ा है। हर मीटिंग में हम हाजिर होते हैं, हर धरने में हम हाजिर होते हैं, और हमने इसको कुल अल्फाज में बोला है कि आप जहाँ बुलाओ हम आपके साथ चलने के लिए भी तैयार है। आज आपके घर कब्ज़ा होगा, कल हमारा कब्ज़ा होगा। हम ऐसे लोग नहीं है कि आपके घर कब्ज़ा होगा और हम आके बंद करें। नहीं भाई, आप जहाँ बोलो हम आपके साथ हैं। लेकिन आज जो मैंने अंदाज़ देखा इन लोगों की, और आज जो ये एक साथ जो सारा बंगाली कट्टा था और आज इन लोगों ने बदमाशी किया, तो हमें बड़ा दुख हुआ कि यार आज कल तक हम इसके साथ था और आज ये हमारा खिलाफ खड़ा हुआ, और आज हाजी साहब के नाम के साथ ऐसे गलत अल्फाज लिखते हैं तो अच्छी बात नहीं है। ये भी, इसको भी शर्म आना चाहिए। जिसने भी लिखे उस सबको शर्म आना चाहिए। इंशाल्लाह हाजी साहब की इज़्ज़त इन बातों से कम नहीं होगा। ये लिखता जाए हम मिटाएगा, ये लिखता जाए हम मिटाएगा, इंशाल्लाह हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसकी इज़्ज़त कम होगा, हाजी साहब की इज़्ज़त कम नहीं होगा। तो और कुछ कहेंगे सर? तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखो अगर ऐसे मामलात हो तो ये हमारा आबादी है, ये भी हमसे दूर नहीं है। हम एक दूसरे के सामने रहते हैं, हमारे बीच में 100 फुट रोड है, तो हम इसके अपनी आबादी वाला मानते हैं, इसको अपना भाई मानते हैं। जिस आपने आपको बोला कि वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान हैं, तो मुसलमान की ये हक़ नहीं बनता है कि किसी के साथ ऐसे गलत अल्फाज लिख दो। तो हम तो इसको आज भी भाई मानते हैं, इंशाल्लाह कल भी भाई। इसके ऊपर जितना भी तकलीफ होगा, हम सब जितना पठान इस गाजी कोट में रह रहे, हम इसके साथ शाना पशाना खड़ा है। बहुत शुक्रिया कामिल भाई, ये हमारे साथ मौजूद है। कामिल भाई यहाँ के वार्ड के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और यहाँ जो इलाका है ये हाजी साहब की यहाँ पे बड़ी मेहनत है। मकसद 21-22 साल से इनकी यहाँ रहाइश है, और 21-22 साल शायद पहले यहाँ कोई घर भी ना था, क्योंकि ये गाजी का यहाँ पे आना जाना रहा है, तो यहाँ बिल्कुल वीराना थे, कीकर थे और मैदान था। और हाजी साहब ने ये इन्होंने मेहनत की, ये इलाका आबाद किया। फिर कामिल भाई और ये बाकी नौजवान साथी और कुछ बुज़ुर्ग, इन्होंने जो है ना मेहनत भाग दौड़ करके जो है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गैस भी है, पानी भी है, बिजली भी है, हर किस्म की सहूलियात से ये इलाका रास्ता है। और जैसे ये जैतून वेलफेयर का आए हुए यहाँ पे 10 रुपए में आपको खाना मिल जाता है यहाँ पे, तो ये भी इनकी बदौलत, इनकी मेहनत, इनकी काविशों से ये सिलसिला यहाँ चला है। और यहाँ काफ़ी तकरीबन 1000 अफराद जो है ना यहाँ पे खाना खाते हैं 10 रुपए में सिर्फ। बहुत शुक्रिया।